أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الامام الترمذی فی سننہ. محترم حاضرین، ایک ایسے دور میں کہ جس میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی، مسلمانوں سے ہمدردی کی بڑی بڑی مثالیں پیش آ رہی ہیں، جہاں ملک کے دیگر افراد مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی ہر حالت میں مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مالی، معاشی اور دینی اعتبار سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس ملک میں بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے دلی تکلیف ہوتی ہے اور مسلمانوں کو وہ واقعات جھنجھوڑنے لگتے ہیں، اور مسلمان پھر آپس سے باہر ہو کر بہت سی ایسی حرکتیں، بہت سی ایسی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ساکھ، مسلمانوں کی امیج خراب ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو دنیا میں جس جگہ پر بھی ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ کسی بھی جگہ رہتے ہوئے ان کے اطراف میں رہنے والے لوگوں سے انہیں تکلیف نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہر حالت میں کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. آپ کو تکالیف اور مشقتوں کو اٹھانے اور ان پر صبر کرنے کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے. کوئی مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر تکلیف سے وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.
اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں جنت اسی طرح سے مل جائے گی اور تمہارے اوپر پہلوں کی طرح مشقتیں مصیبتیں نہیں آئے گی؟ جس طرح سے پہلے کے لوگ پریشان ہوئے تھے جسمانی اعتبار سے، ویسے آپ کو بھی پریشان کیا جائے گا۔ جیسے وہ پہلے معاشی اعتبار سے پریشان ہوئے تھے ویسے آپ بھی پریشان ہوں گے۔ جیسے وہ دینی اعتبار سے پریشان کیے گئے تھے آپ بھی پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ پریشانی اتنی زیادہ ہوگی وَزُلْزِلُوا کہ آپ کی زندگی میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے، آپ انتہائی زیادہ تکلیف کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں تکلیفیں آنی ہیں، اور مسلمانوں کو مصیبتیں، مسلمانوں کو تکلیفیں الگ الگ طرح سے آتی ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو ڈائریکٹلی انہیں تکلیف دیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں برے القاب سے خطاب کیا جاتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنیں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب اور دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مسلمان اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کبھی کبھار ہم اپنے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف، یہ تکالیف کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کی زندگی گزارا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بہت سے افراد آمنے سامنے کھڑے رہ کر آپ کو گالیاں دیتے تھے، سامنے آ کر آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ کبھی کوئی سامنے آ کر آپ کے منہ پر تھوک دیتا تھا، کوئی چادر لے کر آپ کے گلے کو باندھ دیتا تھا، اور کوئی شخص آپ کے سجدے میں جا کر آپ کے بدن پر اوڑھڑی ڈال دیا کرتا تھا۔ کبھی کوئی زبان سے آپ کو کاہن کہتا، کوئی نجومی کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی پاگل کہہ دیتا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے میں جیسے ممکن ہوا لوگوں نے اس طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی، آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرنے کی بھی کوشش کیا، یہاں تک کہ آپ کو گھریلو اعتبار سے نقصان بھی پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں علی الاعلان دین کی دعوت دینا شروع کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنا پر آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر آپ کے گھر واپس کر دیا گیا۔ ایک باپ کے لیے یہ کتنا بڑا کٹھن معاملہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت پر صبر کرتے رہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تم سے پہلے رسولوں نے صبر کیا تھا،
آپ بھی صبر کرتے رہو، آپ کو بھی صبر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو یہی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کامیابی تمہارے ہی قدم چومنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مومنین کو یہ بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا معاملہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا جاتا تھا، آپ کو جب کاہن اور نجومی کہا جاتا تھا، اس وقت اس دنیا میں ابوبکر صدیق بھی رہا کرتے تھے، اس وقت اس دھرتی پر عمر فاروق بھی ہوا کرتے تھے، اس وقت اس زمین پر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ جو قریش کے قبیلے کے تھے، وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، تم ہمارے شہر کے سردار ہو، تم عزت دار آدمی ہو، تم کو تمہارا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کا یہ جو بھتیجا ہے، اس بھتیجے کی زبان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم تو کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں، یہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، دوسرے تمام خداؤں کے باطل ہونے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گود میں بچہ رہے، تو ٹھیک ہے، ہماری جانب سے ایک فرمائش ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت شخص کو لے کر آتے ہیں جن کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ عمارہ بن ولید نامی ایک لڑکے کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو یہ نوجوان بچہ کیا ہی خوبصورت ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے، اچھے اخلاق والا ہے، یہ بچے کو آپ رکھ لیجئے۔ ابو طالب سے کہتے ہیں، یہ بچے کو آپ رکھ لیجئے، یہ خوبصورت بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، چالاک بھی ہے، اچھا بھی ہے، آپ اسے رکھیے اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے کہا، تم کیا کرو گے؟ میرا بھتیجا تم مجھ سے لے کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کو بچہ سنبھالنا ہے، ہمارے اس بچے کو سنبھال لیجئے، اسے رکھ لیجئے، سمجھیے کہ یہی آپ کا بھتیجا ہے، اور جو آپ کا بھتیجا ہے وہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپ کے بھتیجے کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب کوئی بھی ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا نہ رہے۔ ابو طالب نے دیکھا یہ قریش کے بڑے بڑے بزرگ افراد میرے سامنے ایسی فرمائش لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں تعجب ہے تمہاری عقلوں پر، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے کا بچہ میں اپنے گھر میں پالوں، اسے کھلاؤں پلاؤں بڑا کروں، اس کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی پرورش کروں، اور میرے بچے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دوں تاکہ تم اس کا قتل کر دو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ یہاں سے، ایسی باتیں آئندہ میرے سامنے تم کبھی نہ کرنا، میں اپنے بھتیجے کی ہمیشہ مدد کرنے والا ہوں، میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بعض صحابہ بھی موجود تھے، آپ کے گھرانے کے افراد بھی موجود تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، لوگ میرے خون کے پیاسی ہیں، لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں نے کون سا برا کام کیا ہے؟ قرآن تو میرے بارے میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دنیا میں تم سے اچھے اخلاق والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، سب سے اچھے اخلاق والے بلند انسان تم ہو، تمہاری زبان سے مٹھاس نکلتی ہے، تمہاری زبان سے خوشبو نکلتی ہے، تم جس کے ساتھ رہتے ہو وفاداری کرتے ہو، تم لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، معاشرے کو تم معطر کرتے ہو، اور پھر تمہاری وجہ سے لوگ جہنم سے بچ کر جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آخر تمہارے اندر ایسی کون سی کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ یہ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا صبر کرنا ہے،
صبر کرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ صحیح راستے پر چلو گے تو ہمیشہ خیر ہی خیر آپ کے مقدر میں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ خیر کے راستے پر چلو گے، نیکیاں کرتے رہو گے، تب بھی مصیبتیں آپ پر آتی رہے گی۔ یہ نہیں ماننا ہے کہ اگر میں نے خیر کا کام کیا، نیک کام کر دیا تو دنیا میں مجھے کوئی پریشانی اور تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے۔ مسلمان آج یہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کانفرنسیں کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے اوپر تکلیفیں کیوں ہیں، کیوں مصیبتیں ہیں، کیوں ہمیں مارا جاتا ہے، کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تم ایک نبی کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتے ہو، تم قرآن کو تسلیم کرتے ہو، تم ایک اپنے خالق حقیقی کو مانتے ہو، اسی لیے تمہیں تکلیف دی جا رہی ہیں اور یہ تکلیفیں دی جاتی رہے گی۔ تمہاری حکومتیں ہوں تب بھی، تمہارے لیڈران ہو تب بھی، تمہاری طاقت ہو تب بھی، تمہاری اکثریت ہو تب بھی، تمہاری اقلیت ہو تب بھی، ہر حالت میں آپ کو تکلیفیں ہوگی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں محمد کو پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب کا بیٹا نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس کی توہین کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس بچے کو کیا کیا، ہم نے کیا کہا اس شخص کو، یہ ہمارے سامنے آتا ہے خواہ ہماری توہین کر دیتا ہے، خواہ ہمیں برا کہہ دیتا ہے۔ میں نے اسے برا نہیں کہا، اس کے باپ کو برا نہیں کہا، اسے کوئی تکلیف نہیں دی، میں تو خاموش بیٹھا ہوا ہوں، یہ سیدھے میرے سامنے آتا ہے، میری توہین کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ میں نے اسے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو پریشان نہیں کیا، کوئی تکلیف نہیں دی، میں تو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں تو تیرے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو اچھائی کی تعلیم دے رہا ہوں، یہ میرے سامنے آ کے مجھے برا کہتا ہے، میرے قرآن مجید کو برا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے جانوروں میں سے ایک جانور کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ عتبہ وہاں سے نکلا، ملک شام کی طرف جا رہا تھا، جا کر باپ سے خوشی خوشی بتاتا ہے میں نے محمد کو ذلیل کر دیا، محمد کا مذاق اڑایا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹے کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے ایسے ایسے کیا۔ کہا محمد نے کیا جواب دیا؟ کہا ابا جان محمد نے کہا ہے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ باپ نے کہا بیٹے محمد ایسا انسان ہے جو بد دعا کرتا ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس نے ایسی بد دعا کہہ دی تمہارے لیے؟ کہا ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ کہا مجھے اب تمہارے اوپر خطرہ ہے، مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پر قیام کرنا تھا، سب لوگ سو رہے تھے، ابو لہب جاگ رہا تھا، اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی کیونکہ اسے بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ستا رہی تھی۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس نے میری توہین کی ہے تو اس کے اوپر تیرے جانور میں سے کسی ایک جانور کو مسلط کر دے۔ رات کا وقت تھا، ایک ایسی جگہ پر انہوں نے قیام کیا تھا جہاں قریب میں یہ معروف تھا کہ یہاں شیر ہوا کرتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو درمیان میں سلاؤ۔ بیٹے کے اطراف میں دوسروں کو سلایا گیا، اس کے اطراف میں ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی چادروں کی، سامانوں کی، کہ کسی طرح سے کوئی بھی جانور وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں رات میں ہم آرام کر رہے تھے، اچانک ایک شیر دوڑتا ہوا آیا،
ہر ایک کے بدن کے اوپر سے کودتا ہوا، انسانوں کو چھوڑ کر، سامانوں کو چھوڑ کر پھلانگتے ہوئے وہ سیدھے بیچ میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا، اور جا کر اس نے اس کو قتل کر دیا، پھاڑ کر کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ ہر وہ انسان جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر نبی کی بد دعا کا مستحق ہونے والا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ نبی کا جو بھی مذاق اڑائے گا اس کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو ہم نے بھیجا ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، ان کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن تک کہ وہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور رسول ہوں گے۔ ان کی عزت کی حفاظت، ان کا احترام، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، ہمارے ذمہ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں، ایک ایسے شہر میں جہاں پر مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھنے سے روکا گیا، ویسی وہ جگہ جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے تھے وہاں گوبر لا کر ڈال دیا گیا۔ اسی جگہ پر دوسری ہم نے شکلیں دیکھی ہیں کہ وہیں کے افراد نے، وہیں کے غیر مسلمین نے مسلمانوں سے کہا آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، چلیے ہمارے گھر پڑھ لیجئے، چلیے ہمارے ہاسپٹل کے چھت پر پڑھ لیجئے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گھر کی کوئی بھی جگہ ہو ہم آپ کو اس جگہ کو صاف کر کے دیتے ہیں، اس جگہ آپ نماز پڑھ لیجئے، اپنے مفتی سے فتویٰ لیجئے، جس جگہ پر آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہماری کھیتی موجود ہے، چلیے ہمارے کھیت میں پڑھ لیجئے، آپ کے نماز پڑھنے سے ہمیں نقصان نہیں ہے، آپ خدا کو مانتے ہو، آپ پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو ایک کو مانتے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایسے ملک میں، ایسی جگہ پر جہاں لوگ ایسی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں وہ لوگ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہیں ہمارے درمیان کے کچھ بدنصیب افراد ہیں جو مسلمانوں کو صبح و شام تکلیف دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر حالت میں جب موقع ملتا ہے کبھی مسلمانوں کے نام سے، کبھی مسلمانوں کے قرآن کے نام سے، کبھی مسلمانوں کے نبی کے نام سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ایسے بہت پیدا ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کا دور، اس نبی کے دور کے واقعات ہم نے بتائے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا، جب مسلمانوں کی خلافتیں ہوا کرتی تھی تب بھی لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ آج تو اس جگہ پر کوئی خلافت نہیں ہے، یہاں غیروں کی حکومتیں ہیں، لیکن تمام انسانوں کو انصاف ملنے کی امید ہے۔ آج ہمیں بھی انصاف ملتا ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی خاطر مقدمے دائر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح اور کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والے، اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے جو نبی کی توہین کر رہے ہیں، کون ہے جو قرآن مجید کے خلاف اپنی کتابیں شائع کر رہے ہیں، کون ہے جو امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا یہ ایک انسان نہیں ہے، اس انسان کے پیچھے ہزاروں انسان ہیں، یہ اکیلا آدمی نہیں ہے، اس آدمی کے پیچھے ایک بڑی قوم ہے، بڑی فوج ہے، یہ سامنے ایک چہرہ ہے، اس چہرے کے پیچھے دوسرے لوگ موجود ہیں جو انہیں مواد تیار کر کے دیتے ہیں، اور یہ سامنے ہمارے مواد شائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے متعلق ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی بڑی جماعت موجود ہے جو نبی کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتی ہیں، بلکہ جس شخص کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، اس شخص کا جس مذہب سے تعلق ہے وہ مذہب حقیقت میں نبی کو مانتا ہی نہیں ہے، اس مذہب میں نبی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اور آپ کو پتہ ہے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے مکہ مکرمہ میں اترے تھے نبوت لے کر کہ مجھے کسی کو نبی بنانا ہے، مکہ میں آئے کسی پر نبوت نازل کرنے کے لیے، نبوت اتارنے کے لیے، تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، انہیں شبہ ہوا کہ یہ علی ہیں یا محمد ہیں، انہوں نے محمد کو علی سمجھا اور انہی پر نبوت نازل کر دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک غلطی سے علی کے بجائے محمد نبی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں آج تک بھی لکھا ہوا ہے، اور ایسی چیزیں وہ آج بھی نشر کرتے ہیں، ان کے تقاریر میں، ان کے دروس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا انسان جن کی بنیاد ہی ہے، جن کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے نہیں ہیں، وہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلط کیا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط کیا ہوا ہے، کیونکہ نبوت نازل کرنا یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کسی پر نازل کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تھے، بھلا جبرائیل علیہ السلام غلطی کیسے کریں گے؟ اور اگر غلطی ہو گئی تو 23 سال تک جبرائیل علیہ السلام برابر آتے رہے، برابر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ 23 سال میں ایک مرتبہ بھی جبرائیل کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ علی ہے کہ محمد ہے؟ یہ بنیاد ہے، بنیاد اسی طرح ہے اس قوم کے پاس، اور اس قوم کے افراد دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہیں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات، خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، نبی کی توہین کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں خلفاء راشدین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور سینکڑوں صحابہ ہیں جنہیں یہ کافر تک کہتے ہیں۔ ایک زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ کتابوں میں ہیں، یہ ساری چیزیں روزانہ صبح و شام مساجد میں، مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کی ایک بڑی ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ ایک آدمی وقتاً فوقتاً نکل کر زبان بولتا ہے، پورے میڈیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ اکیلا آدمی نہیں ہے، اس آدمی کے پیچھے ایک بڑا سا مدرسہ کام کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے قتل کر دینا چاہیے، ہمارا ایسا نظریہ ہے۔ مسلمان ہی سمجھتا ہے قتل کر دو۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسے ہی ہلڑ بازی کرے اور سیدھے لے جا کر کہیں پر حملہ کرنا شروع کر دے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کو جا کر قتل کر دو، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کے قتل کا فتویٰ دے دو، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کر اس کو مارنا شروع کر دو، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی آپ کے نبی کی گستاخی کرے اور آپ اس کو گالیاں دینے لگو۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی برا انسان برائی کر رہا ہے تو کم سے کم آپ تو اچھائی کا مظاہرہ کرو۔ وہ برا انسان ہے، اس کی زبان بری ہے، وہ بری زبان استعمال کر رہا ہے، اگر برے زبان کے بدلے میں آپ نے بری زبان استعمال کیا تو اس میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے۔ جن لوگوں نے نبی کو کاہن کہا، کبھی بھی نبی نے جواب میں انہیں کاہن نہیں کہا۔ جس شخص نے نبی کو پاگل کہا تھا، مجنون کہا تھا، پوری تاریخ دیکھ لیجئے، نبی نے اس شخص کو کبھی مجنون اور پاگل نہیں کہا۔ جو شاعر اور بڑے بڑے خطیب نبی کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بیکار باتیں ہیں، یہ پرانے لوگوں کے افسانے اور قصے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہتے ہو یہ بھی پرانے لوگوں کے افسانے قصے ہیں۔ نبی نے جواب نہیں دیا، نبی نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا، نبی نے قرآن پڑھ کر دکھایا،
نبی نے اپنی سیرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں جواب نہیں دیا, انہیں برا نہیں کہا, انہیں گالیاں نہیں دی, انہیں دھمکیاں نہیں دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. وہ مشہور واقعہ جو تقریباً لوگ جانتے ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں موجود تھے. ایک شخص باہر سے آتا ہے, مسجد کے ایک کونے میں کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, اللہ کا گھر ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, جو آنے والا شخص ہے وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, مسجد کے اندر داخل ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوڑ پڑے, اسے روکنا چاہتے تھے. نبی نے کہا نہیں, چھوڑ دو اس کو, اسے پیشاب کر لینے دو. صحابہ کو عجیب لگا, اللہ کا گھر ہے, ہم تو یہاں نماز پڑھتے ہیں, باہر سے ایک آدمی آ کر پیشاب کر رہا ہے, روکنا چاہتے ہیں, نبی ہمیں روک رہے ہیں. نبی نے انہیں روک دیا, کہا نہیں, اسے پیشاب کر لینے دو. اس شخص نے پیشاب کر لیا. فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اسے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس کو مسجد کہتے ہیں, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جگہ گندگی کی جگہ نہیں ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. انتہائی احترام سے, محبت سے آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ نماز کی جگہ ہے, یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے. اور انہی کے سامنے صحابہ سے کہا جاؤ اس شخص نے جہاں پیشاب کیا ہے وہ جگہ پر پانی ڈال دو. اگر ہم ہوتے, ہماری مسجد ہوتی, میں مسجد کا صدر ہوتا, میرے مصلیان میں سے کسی مصلی کا بچہ مسجد میں پیشاب کر دیتا یا ہم میں سے کوئی انسان گندگی پھیلا دیتا, تو میرا رویہ کیا ہوتا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ نبی کا رویہ ہے. کس طرح سے ہماری اپنی زبانیں ہوتی, ہم پھٹکارنے لگتے, جاؤ بچوں کو گھر لے کے جاؤ, فنا کرتے ہو, ایسا رہتے ہو, ویسا رہتے ہو, نہ جانے کون کون سی باتیں ہم کہہ دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں, لوگوں کو مشکلوں میں مت ڈالو. لوگ جاہل ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو قرآن نہیں معلوم ہے, حدیثیں نہیں معلوم ہے, نبی کون ہے وہ نہیں معلوم ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ میری شخصیت کیا ہے تو کبھی یہ اس طرح کی جرات نہ کرتے. الناس اعداء لما جہلوا بہ, جب لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو اس کے دشمن ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں, جو نبی کی توہین کر رہے ہیں, یہ کروڑوں لوگوں میں سے چند افراد ہیں, یہ صرف چند لوگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے جو انہی کو جواب دے رہے ہیں. ان کے درمیان کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہا ہے. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے, یہ نبی کی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کے محبوب کا دفاع اللہ کے بندے کریں گے. اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلمین کریں گے. آج کتنے غیر مسلمین ایسے ہیں جو نبی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نبی کا نام احترام سے لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں جب 100 لوگوں کی فہرست بنائی گئی کہ دنیا میں 100 سب سے بہترین اور کامیاب انسان کون ہے, تو پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا تھا. لکھنے والوں میں سے کوئی مسلمان نہیں, پوری دنیا کا سروے کرنے والوں میں سے کوئی مسلمان نہیں, کتاب لکھنے والوں میں کوئی مسلمان نہیں, میٹنگ کرنے والے, مشورہ کرنے والے کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں. لیکن دنیا میں سب سے کامیاب اور سب سے اچھے انسانوں کی فہرست بنائی گئی تو 100 لوگوں کی جب کتاب لکھی گئی تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر ان لوگوں نے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمبر 1 پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بھی مدد کرتا ہے, ایسے لوگوں سے بھی خدمت لیتا ہے. مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلیں, مسلمان اپنے اخلاق کو سنواریں, مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں.
آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں گے. اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کیا مسلمان نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے؟ کیا مسلمان نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں کرتے. لوگوں کو لگے گا کہ مسلمان نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے روزانہ سینکڑوں مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. روزانہ سینکڑوں مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ان گستاخ مسلمانوں کے خلاف مسلمان کوئی قدم نہیں اٹھاتا، ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہوتا، ان کے خلاف کوئی مظاہرے نہیں ہوتے، ان کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوتے. نبی کو عالم الغیب کہنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو اللہ کے درجے تک بٹھا دینا، نبی سے کہنا کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. نبی کے لیے کرسی بازو میں رکھنا اور یہ کہنا کہ نبی یہاں آ کر بیٹھنے والے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تمہارے جلسوں میں جہاں تم بیٹھ کر گالیاں دیتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، وہاں تم کرسی خالی رکھ کر کہتے ہو یہاں نبی آنے والے ہیں، یہ بھی تو نبی کی شان میں گستاخی ہے. نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، شرک کرنا، محلے محلے میں قبر پرستی کو عام کرنا. جہاں دیکھو وہاں مسلمان درگاہوں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نبی نے 23 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ جس چیز کی محنت کیا تھا وہ یہی تھی، یہی محنت تھی آپ کی. 23 سال کا عرصہ گزارا، مکہ میں آپ مارے گئے، آپ کو پریشانیاں ہوئیں، آپ کے گھریلو مسائل میں آپ مبتلا ہوئے، لوگوں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کو پاگل کہہ دیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو شہر سے نکالا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ یہ دنیا میں تمہارے جو نیک لوگ تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے سامنے سجدہ مت کرو. نبی نے یہی تعلیم دی تھی. آج ہمارے شہر کا عالم دیکھیے آپ، حیدرآباد کا کون سا ایسا محلہ، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان شرک نہیں کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کے محلوں میں شرک کے اڈے بنے ہوئے نہیں ہیں. یہ نبی کی سب سے بڑی توہین ہے، یہ نبی کے سب سے بڑے گستاخ ہیں. ان لوگوں کے خلاف مظاہرے ہونا چاہیے، ان لوگوں کے خلاف کمشنروں کے پاس کمپلین کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور نبی کی توہین بھی کرتے ہو. شرک نبی کی توہین ہے. نبی نے آخر زمانے تک جب مدینہ سے آپ نکل رہے تھے، آپ کی روح پرواز ہو رہی تھی، تب آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اسی وقت میں آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا. اے مسلمانوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر جہاں ہوگی وہاں سجدہ نہ کرنا. نبی نے اپنی قبر پر سجدہ کرنے سے منع کیا، قبر پر سجدہ کرنے والوں پر لعنتیں فرمائی. جب نبی کی قبر پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اے رہ گئے نتو خیروں کی قبروں پر سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ نبی کی تعلیمات تھی، نبی کی زندگی کا یہ آخری کلام تھا، اور مسلمان اس آخری کلام کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر مسلمانوں کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ گستاخان رسول کا جواب دینا چاہیے تو مسلمانوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات اچھے کرنے کی ضرورت ہے، سودی کاروبار سے، دھوکے کی تجارتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، شرک اور بدعات کو اپنے محلے سے برخاست کرنے کی ضرورت ہے. اور مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے نمونے، آپ کی زندگی کے واقعات لوگوں میں عام کرتے چلے جائیں. ایسے وقت میں جب کہ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ پمفلٹ کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اخبارات کی شکل میں، انگریزی زبان میں، تیلگو زبان میں، مراٹھی زبان میں، ہندی زبانوں میں، ہندوستان کے الگ الگ زبانوں میں نبی کی سیرت بیان کی جائے، نبی کی زندگی کے بہترین پہلو کو اجاگر کیا جائے. اس لیے کہ لوگ نبی کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے. جب لوگ نبی کو جاننے لگیں گے، نبی کو پڑھنے لگیں گے تو پھر کبھی نبی کی توہین نہیں کریں گے. ہم نبی کو پہچانتے ہیں،
اس لیے ہمیں نبی کی گستاخی منظور نہیں ہے۔ وہ نبی کو نہیں پہچانتے، نبی کو نہیں جانتے ہیں، نبی کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے انہیں پڑھانے کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے انہیں بتانے کی۔ انہیں کون بتائے گا کہ نبی کون تھا؟ انہیں کون بتائے گا کہ ازواج مطہرات کون تھے؟ انہیں کون بتائے گا خلفائے راشدین کون تھے؟ اگر ہم ان کے قریب نہیں پہنچتے ہیں، انہیں نہیں بتاتے ہیں، اور جہالت میں، نادانی میں وہ ہمارے ان بڑوں کو برا کہتے ہیں، تو اس میں ان سے بڑی غلطی ہماری ہے، ان سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ یا کوتاہی مسلمانوں سے ہو رہی ہیں۔ مسلمان آج تک 70 سال ہو گئے آزادی کو، اپنے ہی ملک کے غیروں کو، غیر مسلمین کو اسلام کی تعلیمات عام نہیں کر سکے۔ آج انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں بتا سکے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ بجائے مظاہرے کرنے کے، بجائے راستوں پہ ہلڑ بازیاں کرنے کے، بجائے بیکار قسم کے فتوے دینے کے، وہ قتل کے اور مار دھاڑ کے نعرے لگانے کے، نبی کی سیرت کو محلے محلے میں اجاگر کریں، نبی کی سیرت پر مشتمل کتابیں پرنٹ کر کے غیروں کے درمیان تقسیم کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ان کتابوں کی وجہ سے، آپ کے ان پیغامات کی وجہ سے جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ کل نبی کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے نبی کا خاتمہ کرنے کے لیے، نبی کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے جانا نہیں تھا محمد کون ہے، قرآن کیا ہے، لیکن جب ان کے سینے میں قرآن داخل ہوا، ان کے کانوں کے اندر قرآن کی آوازیں داخل ہوئیں، تب ساری زندگی نبی کا دفاع کرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو سنوارنے اور سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیروں کے درمیان میں پھیلانے، ان کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔